ناظرین آداب، ریئل ویوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اہم خبروں پر۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے انتخابی جلسے عام میں پولیس نے نوجوان کو حراست میں لے لیا جو مشتبہ طور پر جلسے عام کے مقام پر گھوم رہا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نوجوان کو پولیس نے حراست میں لے کر تلاشی لی، جس کے پاس سے بندوق کی 2 گولیاں برآمد ہوئی، جس پر اس نوجوان کو پوچھ تاچھ کے لیے پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ نوجوان کی شناخت اسلم کی حیثیت سے ہوئی ہے اور اس کا تعلق رائے کوٹ سے بتایا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ نظام آباد اربن اسمبلی حلقے کے کانگریس امیدوار و سابق وزیر محمد علی شبیر نے ریٹائرڈ ملازمین کی تنظیم سے مجوزہ انتخابات میں ان کی تائید کی درخواست کی۔ نظام آباد شہر کے خلیل واڑہ واقع اولڈ MRO آفس میں تلنگانہ گورنمنٹ ریٹائرڈ امپلائیز ایسوسی ایشن کے اجلاس میں شرکت کی اور ان سے تائید کی اپیل کی۔ اس موقع پر محمد شبیر علی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی اور ملازمین کا اٹوٹ رشتہ ہے۔ اگر ملازمین اور وظیفہ یاب افراد کانگریس پارٹی کو کامیاب بناتے ہیں تو آپ کے تمام منصفانہ مطالبات کو حل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹریڈ یونین اور ملازمین تنظیم کو کانگریس کی ریڑھ کی ہڈی ہونی چاہیے۔ انہوں نے یونین لیڈرز سے اپیل کی کہ وہ ایک ایک کر کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کا ساتھ دیں۔ اس موقع پر محمد علی شبیر نے چندر شیکھر راؤ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد حکومت ملازمین اور وظیفہ یاب افراد کو پہلی تاریخ کے دن تنخواہ دینے کی روایت کو ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ PRC کے اعلان اور DA کی اجرائی میں بھی ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے، جس سے سرکاری ملازمین چندر شیکھر راؤ حکومت سے کافی ناراض ہیں۔ ملازمین کی ہیلتھ اسکیم کی عمل آوری میں حکومت ناکام ہو گئی ہے۔ جماعت اسلامی ہند نظام آباد کے جاری کردہ صحافتی اعلامیہ کے بموجب اسمبلی انتخابات کے سلسلے میں امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ ڈاکٹر خالد مبشر ظفر کی زیر نگرانی چند دن قبل ارکان جماعت کی ایک اہم ترین نشست منعقد ہوئی، جس میں مشاورت کے بعد یہ طے پایا کہ امت مسلمہ کی سیاسی رہنمائی کی غرض سے ارکان جماعت پر مشتمل ایک سیاسی کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کے ذمے یہ کام طے ہوا کہ شہر نظام آباد سے فسطائی طاقتوں کو کامیاب ہونے سے باز رکھنے کے علاوہ رائے دہی کے فیصد میں اضافہ کیا جائے اور شہر نظام آباد کے مسلمانوں کو درپیش مسائل سے متعلق مقامی منشور تیار کر کے اسمبلی انتخابات میں حصہ لینے والے مختلف امیدواروں سے تبادلہ خیال کیا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں 15 نومبر چاشمبہ بمقام ابوالہیث ہال مرکز جماعت اسلامی ہند متصل مسجد رضا بیگ احمدی بازار نظام آباد پر دوپہر میں کانگریس پارٹی کے امیدوار محمد علی شبیر اور شام کے اوقات میں BRS پارٹی کے امیدوار B گنیش گپتا ان کے رفقا کے ہمراہ اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں مذکورہ بالا اہم ترین نکات پر تبادلہ خیال کیا گیا اور یہ واضح کیا گیا کہ یہ اجلاس کسی بھی امیدوار کی حمایت اور مخالفت پر مشتمل نہیں ہے۔ الحمدللہ دونوں امیدواروں سے خوشگوار انداز سے گفتگو ہوئی اور دونوں ہی امیدواروں نے جماعت اسلامی ہند کے منشور پر سنجیدگی سے غور و فکر کرتے ہوئے کامیابی کے بعد اسے عملی جامہ پہنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ واضح ہے کہ نظام آباد کی سیاسی کمیٹی زمینی سطح پر بغور جائزہ کر کے ایک جامع رپورٹ حلقے کو روانہ کرے گی۔ حلقے کے ذمہ داران کی جانب سے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ حلقہ اسمبلی نظام آباد اربن کے انتخابات میں کس امیدوار کی تائید و حمایت کرتے ہوئے عوام کی رائے عامہ کو ہموار کیا جا سکے۔ اسرائیل اور حماس کی جنگ کے تناظر میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک قرارداد منظور کی، جس میں غزہ میں انسانی امداد کے لیے جنگ بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ خصوصی اجلاس میں پیش کی گئی قرارداد کی 12 ممالک نے حمایت کی۔ امریکہ، روس اور برطانیہ نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ غزہ کی پٹی میں انسانی امداد بین الاقوامی انسانی قانون کے تحت چلائی جائے۔ بچوں کی حفاظت کی جانی چاہیے۔ جہاں چین اور روس فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہیں جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے اتحاد نے جنگ بند کرنے کی اپیل کی ہے۔ چاشمبے کو جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے وزرائے دفاع کے اجلاس میں اسرائیل پر زور دیا گیا کہ وہ غزہ پر حملے فوری طور پر بند کریں، انسانی امداد کے لیے ایک محفوظ راہداری کا مطالبہ کیا۔ ادھر غزہ کے مرکزی اسپتال الشفا کو اسرائیلی فوج نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ اسرائیل کی دفاعی افواج نے کہا کہ اس نے اسپتال میں چھپائے گئے ہتھیاروں کی ایک بڑی تعداد کو قبضے میں لے لیا ہے۔ اس سے قبل اسپتال میں حماس اور اسرائیلی فوج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا۔ IDF کو یہ بھی یقین ہے کہ اسپتال میں دہشت گرد موجود ہو سکتے ہیں۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں 2290 امیدوار مقابلہ کر رہے ہیں۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے خلاف 43 امیدوار مقابلہ کرنے والے ہیں۔
پرچے نامزدگی واپس لینے کی تاریخ ختم ہونے کے بعد ریاست کے 119 حلقوں میں کل 2290 امیدوار مقابلے میں رہ گئے ہیں۔ کیا پرچے نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ چہارشنبے کو ختم ہو گئی؟ ریاست بھر میں 608 لوگوں نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہیں۔ ریاست میں سب سے کم حلقے نارائن پیٹ میں 7 امیدوار مقابلے میں ہیں۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے حلقے گدویل میں جہاں سب سے زیادہ پرچے نامزدگیاں داخل کیے گئے، 70 آزاد امیدوار دستبردار ہو گئے، جس کے بعد 44 امیدوار میدان میں ہیں۔ الیکشن کمیشن نے حلقے میں امیدواروں کو انتخابی نشانات الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ قومی اور علاقائی جماعتوں کو متعلقہ جماعتوں کے انتخابی نشانات تفویض کیے گئے ہیں۔ رجسٹرڈ جماعتوں کو ان کی درخواست کے مطابق مشترکہ نشان الاٹ کیا گیا، جبکہ آزاد امیدواروں کو ان کی پسند کا نشان الاٹ کیا گیا۔ ایک قرعہ اندازی ہوئی جہاں 2 سے زیادہ افراد ایک ہی نشان چاہتے تھے۔ بیلٹ پیپر پر امیدواروں کی ترتیب کو بھی حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ جمعرات اور جمعے کو امیدواروں کے بیلٹ پیپرز چھاپے جائیں گے۔ پولنگ اس ماہ کی 30 تاریخ کو صبح 7 بجے سے شام 5 بجے تک ہوگی۔ خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی۔ تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ریئل ویوز۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔